بسم الله شارع الأحكام مع حمده يبدأ في كلام ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم چوتھے رکوع تک مطالعہ مکمل کر چکے تھے. اس سے آگے آج آغاز کر رہے ہیں. حضرت مریم سلام علیہا کا تذکرہ آتا ہے یہاں پر کہ کیسے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا مقام مرتبہ فرمایا اور حضرت زکریا کی کفالت میں انہیں دے دیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اور یاد کرو جب ملائکہ نے یعنی فرشتوں نے مریم سے کہا ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاکیزہ کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمہیں برگزیدہ بنایا ہے تمام جہان کی عورتوں پر. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ غیر نبی سے فرشتوں کا کلام کرنا ثابت ہے، یا کہیے کہ بعید نہیں ہے. اس کی ایک دلیل یہاں موجود ہے. اجماع ہے امت کا کہ حضرت مریم سلام علیہا ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا، مگر فرشتوں نے ان سے کلام کیا. چونکہ غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا تھا کہ بن باپ کے یعنی بغیر شوہر کے ان کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، تو اس لیے ایک غیر معمولی انداز میں ان کو بشارت دی گئی تاکہ ان کے لیے تسلی کا سامان رہے. بعد میں جو کچھ سماج سے ان کو رویے درپیش ہونے تھے اس میں یہ چیز یعنی یہ مشاہدات غیبی یہ ان کے لیے ڈھارس کا ذریعہ بنے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، جب کہا فرشتوں نے مریم سے ان اللہ اصطفاکی، یہ ایک ان کے لیے ڈھارس کا سامان ہے. اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. ایک چننا ہوتا ہے جس میں کہ نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ ایک خاص مقصد کے لیے اور ایک ایسے نبی کو ایک ایسے نبی کی ولادت آپ کے یہاں ہوگی جو غیر معمولی واقعہ ہوگا، بغیر باپ کے وہ ولادت ہوگی. پھر اسی طرح سے یہ کہ بچپن میں بھی وہ کلام کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور یعنی پنگوڑے میں جب بچے بولتے نہیں ہیں اس موقع پہ بھی وہ کلام کریں گے. اس طرح کے غیر معمولی معاملات کے لیے آپ کو چن لیا گیا. وطہرکی، اور آپ کو پاکیزہ بنایا ہے یعنی سیرت و کردار کے اعتبار سے. چونکہ یہود نے طرح طرح کے الزام لگائے تھے اور حضرت مریم سلام علیہا پر تہمت گھڑ دی تھی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی تہمتوں سے تو آپ بری ہیں، پاک ہیں. واصطفاکی، اور آپ کو برگزیدہ کیا ہے علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں پر. یا مریم اقنتی لربکی، تو چاہیے کہ مریم تم فرمانبرداری اختیار کرو اپنے رب کی، یعنی فرمانبردار بنی رہو. واسجدی، اور سجدہ ریز رہو. ورکعی، اور اسی طرح رکوع کرتی رہو. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مع الراکعین سے یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی جماعت کی نماز مراد نہیں ہے، مراد ہے جس طرح سے کما یرکع الراکعین، جیسے کہ رکوع کرتے ہیں رکوع کرنے والے، یعنی جو حیت نماز ان کے لیے بتائی گئی ہے شریعت میں رائج ہے اسی طریقے نماز کے موافق آپ نماز ادا کریں. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی آپ کے سامنے یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کے سامنے یہ سب کچھ وقوع پذیر نہیں ہوا، کئی سو سال پرانے واقعات ہیں جو ہم نوحی الیک، آپ کی جانب وحی کرتے ہیں. اس واقعے کو یعنی اس پورے غیب کے واقعے کو نوحی الیک، آپ کی جانب وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ تو ان کے مابین موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے. قرآن دازی کا یہ طریقہ ہے، اور اس زمانے میں قلم کے ذریعے سے قرآن دازی کی جاتی تھی. پہلے انسانی معاملات میں اور انسانوں کے مابین پیش آنے والے واقعات میں غیر معمولی چیزیں یعنی جو خرق عادت ہے، جیسے معجزات سے تعبیر کرتے ہیں اگر انبیاء کے ہاتھوں صادر ہوں، اس کا وقوع کثیر ہوتا تھا اور کثرت کے ساتھ یہ چیزیں ظاہر ہوتی تھی. آہستہ آہستہ ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کے مکمل ہونے پر کم کر دیا گیا. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ پانی جس سمت میں بہہ رہا ہے
اس کے برعکس جس کا قلم چل پڑے وہ منتخب کردہ ہے۔ تو سارے افراد جو وہاں کے متولی تھے اور مذہبی خدمت پر بیت المقدس کی ہیکل سلیمانی کی اس وقت حیثیت تھی، تو جو وہاں مامور تھے ان سے کہا گیا کہ اپنے قلم ڈال دیں، اور جس کا قلم پانی کی الٹی سمت میں چلنے لگے اس بات کی علامت ہے کہ یہ منتخب کر لیا گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ صورت قرآن دازی کی اب ہمارے ہاں یعنی شریعت اسلامیہ میں رائج نہیں ہے، ہاں البتہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن دازی کرنا اپنی ازواج مطہرات کے لیے اس کا تذکرہ آتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب بھی باندھا، اس طرح سے کہ ایسے امور میں قرآن دازی جائز ہے کہ جہاں شریعت میں حقوق سب کے برابر ہوں اور کسی ایک ہی کے لیے موقع فراہم ہو۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے، تو حقوق کے حق کے اعتبار سے سب برابر ہیں، تو اس مرتبہ کن کو ساتھ لے جایا جائے اس میں قرآن دازی کر لیتے تھے، اور جس کا قرآن نکل آتا قرآن دازی کا طریقہ کیا ہے کہ سب کے نام یا سب کی علامات کو ایک جگہ ڈال دیا جائے اور وہ نظر نہ آ رہی ہوں، واضح نہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک چیز منتخب کر لی جائے، اس میں جس کا نام آ جائے یا جس کی علامت نکل آئے اس کو وہ استحقاق دے دیا جائے جس میں سب برابر تھے۔ تو یہ چیز جائز ہے آج بھی، کسی کوئی ایک انعام ہے دینا ہے کسی ایک طبقے میں سے کسی کو اور سب استحقاق برابر رکھتے ہیں تو کسی ایک کا نام منتخب کر لیا جائے، جائز ہے۔ یہاں سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جو مروجہ قرآن دازی آج ہمارے معاشرے میں عام طور پر رائج ہے وہ جائز ہے۔ بدقسمتی سے اکثر و بیشتر جو قرآن دازی کا طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ ناجائز صورتوں پر مبنی ہے، وہ قرآن دازی نہیں ہے، وہ اصل میں کہیں تو سود کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے، اور کہیں جوا کیا جا رہا ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فقہ نے لکھا کہ سب سے کچھ تھوڑا تھوڑا لے لیا، مثال کے طور پر کہیں کوئی ٹوکن ٹکٹ بنا دیا گیا کہ ہر کوئی یہ 1,00,000 روپے کا ٹکٹ لے لے، اور کسی ایک کا نام نکالا جائے گا، اور جس کا نام نکلے گا 10 آدمیوں میں سے اس ایک آدمی کو 10 لاکھ دے دیے جائیں گے اور بقیہ سب محروم ہو گئے۔ یہ جوا ہے، صریحاً جوا ہے، اور وہی چیز ہے جس کو قمار کہا گیا اور اس کی حرمت واضح کی گئی، اور جس کو میسر کہا گیا، الخمر والمیسر کے الفاظ کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو، تو یہ حرام ہے۔ جوئے میں کس کو دے دیا جائے یہ قرآن دازی سے نکالا جائے تو جوا حلال نہیں ہو جاتا، اور اکثر جو انعامی اسکیمیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں۔ کیا کیا جائے گا کہ جو انعامی کوپن ہے یا انعامی ڈبہ ہے اس کو مہنگا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے تھوڑی تھوڑی قیمت وصول کر کر کسی ایک کو گاڑی دے دی، کسی ایک کو جو ہے کوئی انعام دے دیا، تو اب کیا ہوا کہ بقیہ سے جو قیمت لی گئی تھی بلا عوض اس کے بدلے ان کو کچھ نہیں ملا، تو یہ لینا باطل طریقہ تھا، اور ایک کو جو دے دیا گیا بلا عوض یہ باطل طریقہ تھا۔ بقیہ کا مال اس کے پاس آ گیا بغیر کسی سبب شرعی کے، تو اس پہ انسان اگر راضی بھی ہو، یعنی تمام شرکا راضی ہوں، تب بھی یہ ناجائز ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے زد میں آتا ہے کہ اپنے مال باہم باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ ہاں کسی سے نہ لیا جائے کچھ، اور وہ ڈبہ جس پر انعام نکل رہا ہے وہ ڈبہ جس پر انعام نہیں نکل رہا سب برابر ہیں، اور کسی تشہیری مہم کے طور پر کمپنی اپنی طرف سے ایک گاڑی متعین کر دے کہ یہ ایک گاڑی ہے اور یہ کسی ایک کسٹمر کو دی جائے گی، اور وہ جو ٹوکن ہے اس کے عوض کچھ لیا نہیں جا رہا، ہر ایک سے کچھ لیا نہیں گیا، پھر قرآن دازی کر کر کسی ایک کو دے دیا جائے تو جائز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو انعامی اسکیمیں اور قرآن دازی کے طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان میں سے اکثر ناجائز ہیں، بعض جائز ہیں، تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس میں آپ شرکت کر رہے ہیں تو کیا وہ جائز ہے شرعاً یا نہیں جائز، اور اس کے لیے علماء سے معلوم کر کر پھر شرکت کرنی چاہیے، ورنہ جوئے کا گناہ لازم آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے پرائز بانڈ ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ سود جو کچھ جمع ہوا اس کو قرآن دازی کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے ہمارے علماء کے فتوے کی روشنی میں۔ تو فرمایا کہ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، قرآن دازی کرنے کو، تاکہ معلوم کر لیا جائے یعنی طے کر لیا جائے کہ کون ہے جو مریم کی کفالت کرے گا، چونکہ فرمایا کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پہلے پڑھ چکے ہم کہ حضرت مریم سلام علیہا ان کی پرورش بہت شاندار ہوئی تھی، یعنی اس معنی میں کہ ان کے بچپن ہی سے ان کے اندر صلاحیت نمایاں تھی، اور غیر معمولی عبادت گزاری کی صلاحیت، اللہ کے حضور جو ہے وہ عاجزی انکساری اختیار کرنے، خدا ترسی کی علامات بچپن ہی سے ان پر نمایاں تھیں۔ تو تمام متولیان بیت المقدس وہ چاہتے تھے، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہماری کفالت میں آ جائے، ہم سرپرستی کریں اس بچی کی۔ پھر اسی طرح سے وہ جو وہاں کے امام تھے حضرت
عمران ان کی صاحبزادی تھیں، تو اس لیے بھی ان کو خیال تھا کہ ہم سرپرستی کریں، تو پھر کس کی سرپرستی میں جائے، سب مطالبہ رکھ رہے تھے، تو اس لیے طے کیا گیا اقلام کو پانی میں ڈال کر کفالت کون کرے گا، یہ قرآن دازی کے ذریعے سے۔ فرمایا وما کنت لدیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے ساتھ موجود نہ تھے، اذ یختصمون، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے، یعنی اس میں آپس میں مختلف رائے ہو گئے تھے کہ کون کفالت کرے گا۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، اور یاد کرو جو فرشتوں نے کہا ہے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تمہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، کہ اس کی طرف سے کلمہ القا کیا جائے گا، اور یہ کلمہ پھر امور متشابہات میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ کلمہ استعمال ہوا قرآن حکیم میں، آگے فرمایا کلمۃ منہ، یعنی اللہ کی طرف سے کلمہ۔ مراد کیا ہے؟ حقیقی مراد تو اللہ ہی جانتے ہیں، جتنا کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے اس کی توجیحات کو وہ ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے دنیا میں تو کلمہ کن سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اس کی شان تخلیق یہ ہے جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے عادت جاری ہے، یعنی دنیا میں ایک طریقہ جاری ہے، مگر جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے جو عادات عمومیہ سے ہٹ کر ہو تو پھر ایک خصوصی کلمہ کن اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہو جائے، یعنی عام عادت کو چھوڑ کر یہ ایک خاص واقعہ رونما ہو جائے۔ تو یہ جو کلمہ کن ہے اس کو یہاں پر تعبیر کیا کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باب پیدائش میں ایک خصوصی کلمہ کن کا اجرا ہوا، تو اس لیے آپ کو کلمۃ من سے بھی تعبیر کیا گیا۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ ویسے تو نسبت ہر ایک کی اپنے باپ سے چلتی ہے، یعنی اس کی جو نسبی نسبت ہے والد کی طرف منسوب ہوتا ہے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ قاعدہ خاص ہوا کہ وہ مسیح ابن مریم کہلائیں گے۔ اس کی بشارت دی گئی حضرت مریم کو حضرت مسیح کی ولادت سے پہلے۔ مسیح کیوں کہا گیا؟ دو معنی کیے گئے اس کے، ایک سیاحت سے کہ وہ چلا کرتے تھے، سفر میں رہتے تھے اور سفر میں رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، سمندر کنارے سفر کرتے تھے ساحل پر، اور اس طرح ان کی دعوت پھیلتی گئی، تو سیاحت سے مسیح ہے۔ دوسرے معنی کیے گئے کہ جو بیمار ہوتا تھا اس پر وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحت یاب ہو جاتا تھا، تو یہ مسح کرنے سے مسیح ہے۔ دونوں معنی اپنی جگہ ممکن ہے، ہو سکتے ہیں۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بڑے مرتبے والے ہوں گے۔ وجیہ کا معنی کیا ہے کہ وجاہت ایک ظاہری ہے، اور ایک ساتھ ساتھ وجاہت وہ ہے جو کہ ایمانی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے دین قبول کریں۔ اور یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ایسے اوصاف سے پاک رکھا ہے جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنے اور تنفر کا باعث بنے۔ ان کی شخصیتوں کو، ان کے ظاہر کو بھی، اور اسی طرح ان کے اخلاق و کردار کو بھی ایسا بنایا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو وجیہ تھے، وہ بڑے مرتبے والے تھے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور کلام کریں گے لوگوں سے گہوارے میں بھی اور پختہ عمر کو پہنچ کر بھی۔ مہد سے مراد کیا ہے؟ جب گود میں ہوتے ہیں، پنگوڑے میں، تو عام طور پہ بچے اس وقت بولتے نہیں ہیں، مگر چند بچے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جنہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا، اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا۔ جب ان کی والدہ پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ تم بغیر باپ کے کہاں سے یہ بچہ لے آئی، تو انہوں نے اشارہ کر دیا ان کی جانب، سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے، وہ کہہ پڑے اس بات کو کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے برگزیدہ کیا گیا، تو بچپن میں ہی بول پڑے۔ تو اس طرح سے ایک خاصہ ان کا تھا۔ اسی طرح اصحاب اخدود کے واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ایک ماں سے اس کا بیٹا کلام کرتا ہے پنگھوڑے میں۔ اسی طرح سے اور کچھ واقعات سورہ یوسف میں بھی ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار بھی ایک بچے نے گہوارے میں کیا، یعنی چھوٹی عمر میں کیا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، گہوارے میں بھی اور پختہ عمر کو پہنچ کر بھی۔ پختہ عمر کا اطلاق یعنی جو عمر کحولت جسے کہا جاتا ہے، اس کا اطلاق 40 سال کی عمر پر ہوتا ہے۔ اور تاریخ کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جب اٹھا لیے گئے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ، تو آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک پیش گوئی ہے کہ پھر آپ تشریف لائیں گے دنیا میں، جیسا کہ ہمارا سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، واپس تشریف لائیں گے قرب قیامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت کلام کریں گے۔ تو یہ کہلا سے مراد وہ بات کا آنا ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوں گے، یعنی صالحین کے سردار ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں۔
قالت حضرت مریم نے عرض کی رب انا یکون لی ولدن، اے میرے رب میرے ہاں کیسے بیٹے کی ولادت ہو سکتی ہے، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، یعنی قانون تو یہی ہے کہ مرد و عورت کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے۔ قال، تو فرشتے نے جواب دیا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، یہ تو اللہ کا، اسی طرح اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فعل تخلیق ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ جو سوچ رہی ہیں وہ عادی قانون ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منصوبے میں جو بات ہے وہ ایک معجزے کا اظہار ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُن، تو وہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کو تعلیم دے گا کتاب و حکمت کی، جیسے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو دی گئی۔ اور یہاں کتاب و حکمت کے بعد فرمایا والتوراۃ والانجیل، تو یہاں واو جو ہے وہ عطف کے لیے نہیں ہے، یعنی کتاب و حکمت الگ چیز اور تورات و انجیل الگ چیز، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ واو تفسیری ہے۔ کتاب سے مراد تورات یعنی احکامات شریعت ہے، حکمت سے مراد انجیل یعنی مواعظ ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو تورات میں احکام ہیں اور انجیل میں مواعظ ہیں، تو حکمت مواعظ پر مبنی، کتاب احکام پر مبنی یعنی تورات۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور انہیں رسول بنا کر بھیجا جائے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ مجھے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ تو بعد میں عیسائیوں نے اس میں توسیع کر لی اور یہ سمجھا کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت غیر بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی ہے، حالانکہ پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کو تمام نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آپ کو کل نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنایا گیا، یہ آپ کا خاصہ اور آپ کا امتیاز ہے۔ تو فرمایا کہ رسول الی بنی اسرائیل، آج یہودیوں نے تو اس کو پابند کیا ہوا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہودیت ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کو کوئی اختیار کر لے، جب تک وہ کسی یہودی ماں کی اولاد نہ ہو اس وقت تک یہودی نہیں ہو سکتا، اور آج بھی ان کا موقف یہی ہے۔ اور اس اعتبار سے صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی طرف بھیجا گیا تھا، بقیہ نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل ہی کی طرف بھیجا گیا تھا، دوسروں کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ بعد میں عیسائیوں نے توسیع کر لی ہے۔ فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بلا شبہ یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے پرندے کی مانند ایک حیت، ایک شکل، فانفخ فیہ، پھر پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرن، تو وہ ہو جاتا ہے ایک واقعی پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اڑتا ہوا پرندہ، زندہ پرندہ اللہ کے حکم سے۔ وابرئ الاکمح والابرص، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برص کے مریض کو، برص کا مرض جس میں کہ جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، اندھا وہ جو کہ مادرزاد سے مراد کیا ہے کہ پیدائشی اندھا ہو، اس کا علاج مشکل ہوتا ہے، اور جو بعد میں اندھا ہو جائے اس کے لیے آج بھی طب میں علاج موجود ہیں، تو یہاں بتایا گیا کہ ایسا اندھا جو کہ پیدا ہی اندھا ہوا اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ مردے کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، یہ اعلیٰ سطح کا معجزہ تھا جو آپ کو عطا کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے احیاء موتا، جس پر کہ اعتراض کر رہے تھے لوگ کہ روز قیامت کیسے اٹھایا جائے گا، اس کے لیے دلیل بنا دیا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور تمہیں باخبر کر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھاتے ہو اس کے بارے میں، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم ذخیرہ کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ یہ بھی ایک معجزہ ان کو عطا کیا گیا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ کون کیا کھا کر آیا ہے، اور اسی طرح سے یہ بات کہ ان کے گھروں میں کیا کھانا محفوظ ہے، غیب کی خبریں اللہ انہیں عطا فرماتے تھے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بلا شبہ اس میں بڑی نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانا چاہو، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، ولأحل لکم، اور تمہارے لیے حلال کرنے والا ہوں، بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئیں۔ مراد کیا ہے، کیا حرام کر دیا گیا؟ مفسرین نے لکھا کہ یہود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام کروا لیا تھا، جیسے مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آگے آ جائے گا کہ انہوں نے اونٹ کے گوشت کو ترک کر دیا تھا،
تو بنی اسرائیل والے یہ کہنے لگے، یہودی یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو اسے حرام کیا گیا ہے، حالانکہ حرام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاص سبب سے اسے ترک کیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ سرکشی اختیار کی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو قوم والوں نے کہا کہ یہ حرام ہے، تو اللہ نے کہا اچھا تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو کہ ان پر یعنی یہودیوں پر حرام کی گئی تھی، بنی اسرائیل کے اس دوسرے گروہ نصارہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے حلال قرار دے رہے ہیں، یعنی شریعت کا اصل حکم بحال فرما رہے ہیں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی حلال کرتے ہیں چیزوں کو اور حرام ٹھہراتے ہیں، ایسی نبی اور رسول کو بھی یہ اختیار دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور اس کے سامنے میرا کوئی حکم پہنچے، مما امرت بہ او نہیت عنہ، جس میں میں نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی کام سے روکا ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ الامر مما امرت بہ، میرے امر میں سے حکم میں سے کوئی حکم آئے اس کے پاس جس میں میں نے کچھ کرنے کا کہا ہو یا کسی کام کے کرنے سے روکا ہو، وہ کہے کہ لا ادری، میں تو نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا ہو، کہ جو کچھ ہم نے کتاب اللہ میں لکھا ہوا پایا ہم نے اس کی اتباع کر لی بس۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ کتاب اللہ ہی میں کل حلال و حرام بیان ہو گئے، حدیث رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال و حرام کا بیان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات جمع ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت ایک مکمل ورژن ہے جس میں بتایا جاتا ہے یہ بھی چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حلال ٹھہرا سکتے ہیں اور حرام ٹھہرا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختمی مرتبت ہو کر بدرجہ اولیٰ حلال و حرام ٹھہراتے ہیں، ہاں اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ یہ ہے صاف دعوت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد وہ سارے اضافے یعنی الوہیت میں شریک کرنا، ابنیت کا عقیدہ یعنی بیٹا بنانا، یہ سب کچھ قوم والوں نے بعد میں گھڑ لیا۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو تمہیں چاہیے اس ہی کی بندگی کرو، اس ایک اکیلے کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں سے انکار کو محسوس کر لیا کہ یہ تو اب کفر کے اس درجے کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ماننے والے نہیں، جو ماننے والے تھے وہ ایمان لے آئے اور جو ماننے والے نہیں وہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اللہ سے مراد ہے اللہ کی طرف، اللہ کے دین کے لیے۔ قال الحواریون، تو کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کون میرے مددگار ہیں، قوم والے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ مطلب معلوم ہوا کہ اطاعت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول وہ ایک اکائی ہیں، اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے یعنی رسول اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے یعنی اللہ کی بات مانی جائے، ایک ہی بات ہے۔ تو حواری کون؟ ان کے ساتھی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے اصحاب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے، ان پر ایمان لانے والے، ان کے ساتھ دینے والے، وہ حواری کہلائے۔ حواری کیوں کہلائے؟ دو معنی اس کے بھی کیے گئے، جیسے لفظ مسیح کے دو اشتقاقات تھے ایسے ہی حواری کے بھی دو ہیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ اکثر ساحل پر کپڑے دھونے کے کام سے وابستہ تھے، یعنی دھوبی پیشہ لوگ تھے، تو ہوا اس لیے یعنی کپڑے کو دھو دھو کر صاف کیا جاتا ہے، اور اس کی لفظ حور سے بنا ہے یعنی صاف ستھرا، تو اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ اخلاق و کردار کو صاف کرنے والے لوگ تھے، اپنے پاکیزہ کردار کی وجہ سے نمایاں تھے، اس لیے حواری کہا گیا ان کو۔ اور ایک معنی یہ بھی کیے گئے کہ چونکہ یہ سفید کپڑے لذیب تن کرتے تھے، عام طور پر رنگین کپڑوں سے بچتے تھے اور سفید کپڑے پہنا کرتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا سفید لباس کو، فرمایا کہ البسوا من ثیابکم البیاض، اپنے سفید کپڑوں میں سے پہنا کرو، فإنہا من خیر ثیابکم، کہ تمہارے کپڑوں میں بہتر کپڑا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اسی میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ عالم واقعہ میں اللہ کی دین کی نصرت بندوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد، اور آپ گواہ رہیں، بے انا مسلمون، کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب،
آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، یعنی وقت کے رسول اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دیجئے گواہوں میں، ہمیں شمار کر لیجئے حق کی گواہی دینے والوں میں، ومکروا اور قوم والوں نے مکر کیا، فریب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے سازش کا جال بنا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے آمادہ کر لیا اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا جائے، اور اس کے لیے ایک پورا جال انہوں نے بن لیا اور اہتمام کر لیا کہ فلاں مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور وہاں چھاپا مارا جائے گا اور ان کو گرفتار کر کر ان پر مقدمہ چلا کر ان کو سولی لٹکا دیا جائے گا۔ دوسری جانب کیا ہوا، وہ مکر اللہ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، یعنی کفار اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ماجرا یہ پیش آیا کہ جو شخص ان کے حواریوں میں سے، ساتھیوں میں سے جس نے غداری کی، اس کی صورت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ آج کی رات تم میں سے ایک آدمی مجھ سے غداری کرے گا، اور پھر ہوا یہ کہ وہ جو آدمی تھا جو غداری کر رہا تھا اور ملا ہوا تھا یہود کے ساتھ اور اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ، اس نے یہ کہا کہ دیکھو، میں یہ جو حجرہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات آرام فرما رہے ہوں گے، میں وہاں جاؤں گا اور جا کر جس شخص کے بارے میں کہوں گا کہ یا استاذ، اے استاذ، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں پکڑ لینا۔ اور یہ کہہ کر اس نے جو ہے وہ یہ بات بتا دی ان لوگوں کو جو چھاپے کے لیے آنے والے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ اس حجرے کی چھت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی معیت میں آسمان پر لے گئے راتوں رات، اور جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ۔ اب یہ شخص اندر داخل ہوتا ہے غداری کرنے کے لیے، جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس کی صورت حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی، اور باہر کوئی واپس نہیں آیا۔ جب وہ لوگ آئے اور بھی حواری حضرات آئے، انہوں نے جیسی دیکھا تو انہوں نے اس آدمی کو دیکھ کر کہا کہ یا استاذ، تو وہ جو بادشاہ کے کارندے تھے انہوں نے اسی آدمی کو پکڑ لیا اور لے گئے اور لے جا کر سولی چڑھا دی۔ اس کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جب کہ حقیقت ان کے لیے یعنی مشتبہ کر دی گئی تھی۔ قرآن حکیم آگے بتاتا ہے کہ یہ صورت ہو گئی، تو بعض لوگ جو یہ دیکھ رہے تھے کہ سولی چڑھایا گیا، وہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چڑھایا گیا بلکہ اس غدار کو چڑھایا گیا جس نے غداری کی تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، بات کرو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، بلا شبہ میں تمہیں وفات سے دوچار کروں گا۔ مراد کیا ہے متوفی کا؟ کہ لفظی ترجمے تو یہی ہوں گے۔ وفات کے معنی ہے کسی کو لے لینا، پورا لے لینا۔ تو اس آیت کے دو طرح سے ترجمے کیے گئے، متوفی کا و رافعک الیہ، اور اپنی طرف بلند کر لوں گا۔ تو اس سے دو ترجمے کس طرح کیے گئے؟ فرمایا کہ انی متوفی کا، یہ خبر ہے جو بعد میں واقع ہوگی۔ اگر اس کو ہم ترجمہ کریں موت سے، طبعی موت سے، تو معنی یہ ہوئے، اور تفسیر یہ کہ مفسرین اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک دو تفاسیر معتبر ہیں اس آیت کی۔ وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ آپ کو وفات سے دوچار کیا جائے گا، یعنی جب آپ دنیا میں آئیں گے، تشریف لائیں گے بعد میں، اور قرب قیامت اور اپنی طبعی زندگی مکمل فرمائیں گے، پھر آپ یہاں پر وفات سے دوچار ہوں گے۔ اس بعد والی وفات کا تذکرہ پہلے کر دیا گیا، اور یہ کلام کا اسلوب ہے، تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ اور الان، ابھی جو کچھ ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اس وقت میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں پورا۔ دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ انی متوفی کا کے مطلب کیا ہے کہ عام لوگوں کو جس طرح سے وفات سے دوچار کیا جاتا ہے اس طرح نہیں، بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ ہم آپ کو آسمانوں پر بلا لیں گے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ متوفی کا کی تفسیر کر دی گئی تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اور لوگوں کو جیسے وفات سے دوچار کیا جاتا ہے ویسے دوچار کیا گیا، بلکہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، بلا لوں گا، یعنی آسمانوں میں بلا لیا۔ وَمُطَهِّرُكَ، اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں۔ یہ دو تفاسیر ہیں۔ اس کے علاوہ جو قادیانیوں نے غلط سلط معنی نکالے اور کام کرنے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو نعوذ باللہ انتقال ہو گیا، اور جو مرزا قادیانی تھا لعنت اللہ علیہ، اس شخص نے ایک قبر کی بھی نشاندہی کی، کہ کہا کہ کشمیر میں یہ قبر ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مدفون ہے، اور یہ جو رافعُکَ الیہ فرمایا، اس سے مراد ہے کہ آپ کے درجات بلند کروں گا۔ تو یہ معنی تو عربی قواعد کے اعتبار سے بھی نہیں بنتے۔ رافعُکَ الیہ کے ساتھ جب جڑ جائے گا، الہ کے صلہ کے ساتھ جڑے گا، تو اس کے معنی لازماً حصی طور پر اٹھانا ہے، نہ کہ رفع درجات مراد ہوں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ سوچنے کی بات بھی ہے، یعنی ہر دیکھیے معجزے کا انکار کرنے والا بے عقل بات کرتا ہے، اصلاً وہ معقول بن رہا ہوتا ہے، معجزات اسے خلاف عقل نظر آتے ہیں،
اور معقول بننے کے لیے معجزے کا انکار کرتا ہے، مگر جو صورت وہ تعویلی بناتا ہے وہ اکثر خلاف عقل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ معمول کی وفات ہے تو اس کو ایسے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کا قرآن حکیم میں اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا، کسی کی وفات کا ایسے ذکر نہیں آیا، تو یہاں یہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا اور بتکرار بتایا متوفی کا و رافعو کا الیہ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک رسالہ اس پر مرتب فرمایا اور وہ ساری روایات حدیث جمع کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تعلیق فرمائی اور دارالعلوم کے مکتبے سے وہ شائع ہوتا عربی میں ہے، اردو ترجمہ بھی کیا گیا غالباً۔ تو اس میں یہ روایات جمع کر کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عقیدہ متواتر ہے، یعنی یہ کہ متواتر عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو آج اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کا انکار کرے تو وہ مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا۔ قرآن حکیم میں اشارات ہیں، احادیث مبارکہ میں تفصیل ہے، اور وہ احادیث مبارکہ صرف اخبار احاد نہیں ہیں بلکہ ان کا مجموعہ وہ مفید تواتر ہے، یعنی یہ کہ اس سے حاصل ہونے والا عقیدہ محکم عقیدہ ہے اور مسلمانوں کے عقائد کا ایسا جز ہے کہ اس کا انکار کرنے والا اس کی تکفیر کی جائے گی، اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی ایذا رسانیوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور آپ کو جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی انہیں بنانے والا ہوں فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر یعنی مرتبہ مقام کے اعتبار سے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک۔ اس کے بھی دو تفسیری معنی ہیں، ایک یہ کہ عیسائیوں کو فوقیت عطا کر دی یہودیوں پر، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ صحیح طور پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اب مسلمان ہیں، صحیح طور پر ان کے بارے میں معرفت رکھنے والے، ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے والے وہ اہل ایمان ہیں۔ تو اب ان کے عقیدے کو علمی فوقیت روز قیامت تک حاصل رہے گی، اس کو کوئی بھی نیچا نہیں دکھا سکتا، یعنی مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل درست صحیح اور اعتقاد صحیح کی صورت اختیار کر جائے گا اور باقی رہے گا، باقی سارے عقائد جو ہیں وہ ردی ہوں گے، بیکار ہوں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، فاحکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا بینکم، تمہارے مابین، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان ساری باتوں میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، انہیں عذاب دوں گا شدید عذاب دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو انہیں اللہ پورا اجر دے گا، یعنی ان کے اعمال کا اجر ان کو پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک، یہ وہ واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر تلاوت کیے جاتے ہیں، آپ کو سنائے جاتے ہیں، وہی میں آپ پر نازل کیے جاتے ہیں، من الآیاتی، جو نشانیوں پر مبنی ہے، والذکر الحکیم، اور حکمت بھرے ذکر پر مبنی ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ نجران کے وفد سے گفتگو جاری ہے، وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے یہ الوہیت میں شریک ہے۔ ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ جو بن باپ کے پیدا ہو تو وہ الوہیت میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہو تو حضرت آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر انہیں بھی خدا ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، اور تم یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ یہ الزامی جواب انہیں دیا گیا، فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک تو ان کی مثال آدم کی مانند ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے پیدا کیا تھا مٹی سے، ثم قال له کن، پھر ان سے کہا تھا کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے، یعنی انسان بن گئے، انسان کی صورت اختیار کر گئے، آپ کو دکھ سکھ سے سوار دیا اور اس حیت پر آپ کو تخلیق فرما دیا۔ تو جس طرح مٹی سے آدم کی تخلیق ہوئی اور بن ماں باپ کے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کی تخلیق بنا باپ کے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، یہ بھی ایک اہم بات ہے جو قرآن حکیم یہاں بتا رہا، خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اس میں بھی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بنانا اور یہ خیال بنانا، نظریہ بنانا، یہ فلسفہ جو مغرب سے آیا اور وہاں یہ ایک جبر کی صورت اختیار کر گیا۔ بعض حضرات جو مغرب کے پروفیسروں کے ماحول سے، وہاں کے ایکیڈمک ماحول سے وابستہ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں ڈارونزم کو نہیں مانتا تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بہت کوئی بد اعتقاد آدمی ہے،
اور نامعقول آدمی ہے. اس طرح سے انہوں نے ڈارونزم کو ایک عقیدہ بنا کر مسلط کر دیا اپنے تمام اپنی تہذیب کے اوپر، اور اسی کا اثر ہے کہ مسلمانوں کے بھی بڑے اچھے اچھے لوگ وہ اس غلط خیال کا شکار ہو گئے، اور وہ تعویل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق نہیں ہوئی، پہلے کبھی سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس میں سے منتخب کر لیا، اور اسی طرح کی فلاں فلاں باتیں. احادیث مبارکہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتاتی ہیں. قرآن حکیم تو وہ کہتا ہی ہے، احادیث میں اور وضاحت آ جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ خلق آدم من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ثم جعلہ طینا، پھر انہیں ایک یعنی ایسی مٹی ہے پانی کے ساتھ وہ بنا دیا. ثم ترکہ حتی اذا کانا حما مسنونا، پھر ان کو چھوڑ دیا. یہ قرآن حکیم کی آیات ہی کی شرح ہے. پھر ان کو چھوڑ دیا یعنی اس مٹی کو اس حال پر کہ وہ پھر اس کے اندر لیس پیدا ہو گئی. وَخَلْقُهُ وَصَوَّرَهُ وَخَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، ان کو پھر تخلیق کیا، ان کی صورت گری کی. ثم ترکہ، پھر انہیں چھوڑ دیا. حتی اذا کان صلصالا کالفخار، یہاں تک کہ وہ سخت ہو گئی مٹی اور کھنکنے لگی، اس کے اندر فخار یعنی ایک آواز کھنکنے کی پیدا ہو گئی. فقال، پھر فرمایا قالا، اس وقت کہا فکان ابلیس یمر بھی، اس موقع پر جو ہے وہ ابلیس چکر لگا رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ہیولے کے گرد. لقد خلقت لامر عظیم، اور کہہ رہا تھا ابلیس یعنی عزازیل جو بعد میں ابلیس بنا، وہ اس وقت دیکھ کر کہہ لگا کہ تمہیں تو کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ثم نفخ اللہ فیہ روحہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں جو بنایا گیا تھا اس میں روح پھونک دی. اور فرمایا فکان اول شیء یجری فیہ الروح، جو چیز سب سے پہلے ان کے جسد میں داخل ہوئی وہ اصل میں روح تھی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ پھونکا جانا. فعطس، پھر وہ وہاں پر اس روح کے پھونکے جانے سے انہیں چھینک آ گئی. فلقاہ اللہ حمد ربہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رب کی حمد یعنی اللہ کی حمد ان کو تلقین کی، یعنی چھینکنے پر ان کو یہ سکھایا کہ الحمدللہ کے الفاظ ادا کریں، اور یہی آج ہمیں بھی تلقین کی گئے. فقال الرب، پھر اس چھینک پر الحمدللہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو اس پر اللہ نے فرمایا یرحمک ربک، تم پر رحم کرے تمہارا رب. یہ تخلیق کے مراحل تک بیان کیے گئے تفصیل کے ساتھ، تو کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. فرمایا خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا. ثم قال، پھر فرمایا لہو ان سے کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بفرض محال آپ کو شک ہو ہی نہیں سکتا. بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کہ یہ ایک عجیب واقعہ تو ہے مگر اس میں شک نہ کرنا، اللہ کی قدرت. حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس صحیح علم، یعنی پوری بات آ گئی، تخلیق آدم کے مراحل بیان ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل بیان ہو گئی. فقل، تو کہہ دیجئے تعالو آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلا لیں اپنے بچوں کو، وابناءکم، اور تم بلا لو اپنے بچوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور ہم بلا لیں اپنی عورتوں کو اور تم بلا لاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں. یہ ہے جس کو مباہلہ کہتے ہیں، کہ کہیں پر حق و باطل میں فرق واضح نہ ہو رہا ہو، سارے دلائل پر بات ہو گئی، تو جو حق پر ہے وہ اس بات کی دعوت دے کہ آ جاؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو لاتا ہوں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لاتا ہوں، تم بھی لاؤ، پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو حق پر ہے وہ قائم رہے اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے. پھر ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں اس بات کی کہ اللہ کافروں پر، کاذبین پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے. جب یہ بات نجران کے وفد کے سامنے رکھی گئی، جب وہ مان نہیں رہے تھے، جب یہ بات رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری فرما لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسنین کو، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لیا اور یوں دعا کی کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں تو انہیں لے آیا ہوں. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو یہ چیلنج کیا گیا جو آئے ہوئے تھے علماء نصارہ، ان سے کہا گیا کہ تم بھی اس طرح آ جاؤ اور ہم یوں مباہلہ کرتے ہیں. چونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، تو انہوں نے پھر اس یہ جانی کہ جزیہ دینے کا معاہدہ کر لیا اور مباہلے سے جی چرا کر اور پیچھے ہٹ کر پہلو تئی کر واپس چلے گئے. تو یہاں وہ نجران کے واقعے کا، نجران کے وفد کا واقعے کا اختتام ہوتا ہے کہ مباہلے سے وہ پیچھے چلے گئے، یعنی حق واضح ہو گیا کہ مسلمان حق پر ہیں، اور یہ واضح ہو گیا کہ وہ حق کو جاننے کے بعد جھٹلا رہے ہیں. ان ہوا
ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی خوب غالب نہایت حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، بس اگر وہ روگردانی کریں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ ایسے کلمے پر، یعنی ایسی بات پر جو میرے اور تمہارے مابین، جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم بھی توحید کو مانتے ہو، ہم بھی توحید کو مانتے ہیں، نفس وحی پر تم بھی اتفاق کرتے ہو، اور نفس رسالت پر تم بھی اتفاق کرتے ہو، تو اب کون حق پر ہے یہ اگلی بات ہے نا، تو یہاں تک تو مان لو۔ اور توحید کا اصولاً اعتقاد کرنے کے بعد، اس بات کرنے کے بعد، اس میں جو غلط راستے تم نے پیدا کیے ہیں اس کو بند کرنے پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دعوت کا اسلوب ہے جو سکھایا گیا اہل کتاب سے، خاص طور پر جو مشترکات ہیں وہاں سے بات کا آغاز کیا جائے، اور وہ بات کیا ہے؟ لا نعبد الا اللہ، کہ ہم بندگی نہ کریں اللہ کے علاوہ کسی کی، ولا نشرک، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم شریک نہ ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو ارباب، یعنی رب کی جمع ارباب، رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر۔ مراد کیا ہے اس سے؟ یہود و نصارہ نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے عیسائی تھے اور بعد مسلمان ہوئے، تو انہوں نے یہ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اپنے پیشواؤں کو رب نہیں بنایا، ہم تو اللہ کو رب جانتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ کسی چیز کو حلال کرتے تم اسے حلال سمجھتے، وہ کسی چیز کو حرام کرتے تو تم اسے حرام سمجھتے، یعنی اپنے خیال سے، اپنی ذات سے وہ جس کو حرام کرتے، جیسا کہ قرآن حکیم بتا چکا ہے کہ کوئی بااثر آدمی آتا تو اس کے لیے شریعت میں تبدیلی کر دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے تورات و انجیل میں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو تھا، تو فرمایا کہ پھر یہی تو رب بنا دینا ہے۔ رب کی تو احکامات ہوتے ہیں، حلال و حرام کا حکم دینے کا اختیار تو اللہ اور اس کے رسول کو ہے، ان کے علاوہ تو کسی کو نہیں ہو۔ فرمایا کہ ہم اس پر اتفاق کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہم رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر وہ روگردانی کریں، فَقُولُوا، تو کہو، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تم کہو کہ گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، تم اگر توحید نہ بھی مانو تب بھی ہم توحید کے قائل ہیں۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی بابت، ان کے بارے میں، وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، حالانکہ تورات تو انجیل تو نازل ہوئے ہیں ان کے بعد۔ یعنی بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہودیت کا آغاز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد ہوا ہے، ایک کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ایک کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ کیسی بے عقل بات تم کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء، تم ہی تو وہ لوگ ہو، ہاں ذرا سنو، تم ہی تو وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے جھگڑا کیا اس بابت جس بارے میں تمہارے پاس کچھ علم تھا۔ یعنی کچھ علم تھا سے مراد کیا ہے؟ جس میں تمہیں اشتباہ لاحق تھا۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس میں تمہارے جھگڑے پر تم سے مکالمہ بھی کیا گیا، مناظرہ بھی کیا گیا، مباہلہ بھی کیا گیا۔ مگر یہ بات تو ایسی ہے جو بالکل بے عقلی کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، تو اس پر تو کوئی جھگڑا نہیں بنتا، تم سے بات کرنا ہی نہیں بنتا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، تو کیوں جھگڑتے ہو اس بابت، فیما لیس لکم بہ علم، جس بارے میں تمہارے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک جگہ اشتباہ علم تھا تو وہ سبب بن گیا، دوسری جگہ سبب اشتباہ بھی نہیں تھا، اس کو علم سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یعنی علم نہ ہونے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یعنی ظن بھی ایک درجے میں علم ہوتا ہے، اور علم غیر نافع بھی ایک درجے میں علم ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یوں دعا کی کہ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، رب زدنی علما نافعا، اور ایسے ہی آپ نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ میں علم غیر نافع سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ ایسا علم جو نفع نہ پہنچاتا ہو۔ اب یہاں دیکھیے ان کو علم تھا کہہ رہا ہے قرآن حکیم، مگر یہ کون سا علم تھا؟ جو نفع بخش نہیں تھا، اشتباہ پر مبنی علم تھا، ظن اور گمان پر مبنی علم تھا، تو یہ علم کارآمد نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بالمقابل جو قطعی علم ہے، جو قرآن و سنت کا علم ہے، وہ کارآمد ہوا کرتا ہے، تو یہ علم نافع ہے۔
واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. یعنی تم جو نہیں جانتے نا وہ اس لیے کہ تم دعویٰ تو علم کا رکھتے ہو، وہ علم نافع نہیں ہے. اور اللہ جانتا ہے سے مراد کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توفیق سے علم نافع اپنے پیغمبر کو عطا فرماتا ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے، بالکل اللہ کی طرف یکسو تھے، حنیفا مسلما. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم، اور بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب تر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی ان کے حقدار، ان کے سچے نام لیوا کون لوگ ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی. یہاں سے قاعدہ معلوم ہوا کہ کسی کا نام لیوا ہونا صرف زبانی کلامی کفایت نہیں کرتا. نام لیوا ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا پیروکار بھی ہو سچا، اس کی زندگی اس طریق پر ہو جس کی تعلیم جس پیشوا، جس رہنما اور جس بڑے کے نام پر ہے. تو اگر حضرت ابراہیم کے تم دعوے دار ہو تو ان کے طریقے سے تو تمہارا کوئی تعلق نہیں، وہ تو شرک کے انتہائی مخالف اور توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے، اور تم نے شرک کو اپنے دین میں داخل کر لیا. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیدا کی، ان لوگوں نے جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہ حاضر نبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے یعنی صحابہ کرام. یہ ہیں اصل میں جو ان کے صحیح پیروکار ہیں، ان کے صحیح نام لیوا ہیں. واللہ ولی المومنین، اور اللہ دوست ہے اہل ایمان کا. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے. یعنی سری گمراہی نہ صحیح تو کسی طریقے سے تمہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے. وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو. یعنی ان کا یہ گمراہ کرنا کارآمد نہیں ہے قرآن و سنت کے محکم دلائل کے بالمقابل. وما یشعرون، مگر وہ شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. وانتم تشہدون، جبکہ تم اس کے سچے ہونے پر گواہ ہو، تم جانتے ہو اس بات کو کہ یہ گواہی، یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اس کی علامات تمہاری کتابوں میں موجود ہیں. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، یہ ایک فہمائش ہے، ان کے سامنے پکار رکھی جا رہی ہے. لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملتبس کرتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، گٹ مٹ کر دیتے ہو حق و باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا یہ رویہ غلط ہے، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.